السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ نے اس سے پہلے والا ٹاپک یقیناً دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا، اور آپ نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پچھلی چیزیں سمجھ کے اگلی چیزوں کو آسان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ٹاپک، آج کی صورت ہمارے پاس سورۃ الحجر ہے۔ سورۃ حجر قرآن پاک میں ترجمہ قرآن کے سلیبس میں شامل ہے، تو پیج نمبر 116 ہے۔ آپ نے یہ ٹاپک، یہ لیکچر سن کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہوتا ہے تاکہ آپ کو جو سمجھ آیا ہے آپ وہ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، انہیں بتائیں بھی، اور ہمیں بھی اس کے بارے میں فیڈ بیک دے دیں، ٹھیک ہے؟ پیج نمبر 116 ہے، یہاں ہم کو اس کے کچھ نکات اور کچھ اہم جو مختصر سوالات بن پائیں گے ہم ایڈ کریں گے۔ پیج نمبر 116 سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ سورۃ الحجر مکی صورت ہے، ہجر نام ہے، ٹھیک ہے؟ ہجر مکی صورت ہے، مکی صورت ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہ 13ویں پارے سے شروع ہو رہی، 13واں پارہ لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور 15ویں صورت ہے، 15ویں صورت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کے 6 رکوع اور 99 آیات ہیں، 6 رکوع 99 آیات ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا جتنا ہم نے پڑھا یہ کیا تھا؟ یہ اس کا اجمالی خاکہ۔ اس صورت کی آیت وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا میں اصحاب ہجر کا تذکرہ ہے۔ اصحاب ہجر کا لفظ میں ایک تو اس لیے بھی لکھوں گا تاکہ اس میں بہت سے سوال اور بھی بنیں گے۔ اصحاب حجر، ہجر والے، ٹھیک ہے؟ اصحاب ہجر کا تذکرہ۔ آگے جی اسی مناسبت سے اس کو سورۃ الحجر کہا گیا ہے، یہاں تک اس کی وجہ تسمیہ۔ جس مکان کے گرد احاطہ اور 4 دیواری ہو، عربی میں اس کو ہجر کہتے ہیں۔ ہجر لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہاں پر ایک سوال بنائیں گے، ہجر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو آنسر یہاں پہ دیا ہوا ہے، جس مکان کے گرد احاطہ اور 4 دیواری ہو اسے عربی میں ہجر کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان 2 پہاڑوں کے وسط میں، وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان ہی موجود علاقے کو وادی ہجر کہا جاتا ہے۔ وادی ہجر لفظ انڈرلائن کریں گے۔ وادی ہجر، یہ ہجر سے کیا مراد ہے؟ وادی ہجر کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ سوال آ گیا تو ہمیں وہ ایک لائن میں ایڈ کرنا ہے۔ اس جگہ پر قوم سمود آباد تھی، قوم سمود لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس قوم کو اصحاب الحجر یعنی ہجر والی بستی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے یاد کرنے کہ حضرت صالح علیہ السلام کس قوم کی طرف آئے تھے؟ قوم سمود کی طرف۔ آگے ہے جی، ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 صورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت، ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی جو ہم نے پڑھا یہ فضیلت میں ہم ایڈ کریں گے۔ آگے جی مرکزی موضوع لکھیں گے۔ مرکزی موضوع کیا ہے؟ مرکزی موضوع، اس صورت کا مرکزی موضوع قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کی حقانیت ہے۔ آگے بنیادی مضامین۔ سورۃ الحجر کے آغاز میں قرآن مجید اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا آسان اسلوب میں جواب دیا گیا ہے۔ تو یہاں ایک لفظ انڈرلائن کریں گے، مشرکین مکہ کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب، یا بے بنیاد اعتراض، تو اس میں پوری ہیڈنگ ہم لوگوں کے لیے ایڈ کریں گے۔ کیا دیا گیا کہ یہ قرآن مجید خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی کی طرف سے نازل کیا گیا، اور وہ خود اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایک آیت بڑی مشہور ہے، ہمیں یاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا، ہم نے اس کی حفاظت کی، وہ بھی اسی صورت میں ہی شامل ہے۔ سابقہ اقوام میں جب رسول اور نبی مبعوث فرمائے گئے تو ان اقوام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا اور سرکشی کی، بالآخر ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیا۔ یہاں سابقہ اقوام کے احوال کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے،
جب ہم لونگ میں جائیں گے، تو یہ انڈر لائن کرنا ہے آپ نے۔ آگے جی سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے چند دلائل بیان کیے ہیں۔ قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ لفظ انڈر لائن کریں گے۔ ستونوں کے بغیر آسمان کی تخلیق کی گئی، اس میں خوبصورت ستارے بنائے گئے، وسیع اور عریض زمین اور اس کا توازن قائم کرنے کے لیے پہاڑوں کو جما دیا گیا، زمین میں ہر چیز کو ٹھیک اندازے سے اگایا اور اس سے مخلوقات کی روزی کا سامان مہیا کیا گیا، بادلوں والی ہواؤں کو بھیج کر بارش برسا کر زمین کی سیرابی کا ذکر کیا گیا۔ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ دونوں لفظ ہائی لائٹ کرنے ہیں، جنات کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے، یہ دونوں لفظ۔ ان دلائل کو ذکر کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت ہے۔ دلائل کو ذکر کرنے کا مقصد، یہ لفظ انڈر لائن کریں گے ہیڈنگ بنانے کے لیے، یعنی مزید برآں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابلیس کا، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ، متقی لوگوں کے انجام اور مشرکین کے برے انجام کا بیان کر کے اہل مکہ کو تکبر سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آگے جی اگلے پیج پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے بیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان، یہ لفظ انڈر لائن کریں گے، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانا ہوتا تو کوئی نہ کوئی مہمان ان کو بلانا پڑتا، بنانا پڑتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ ٹائم زیادہ گزر گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا نہیں کھایا، اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں بنا کر بھیجا، اور جاؤ کہ جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے انسانی شکل میں، جب مہمان آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا سامنے رکھا۔ اب جب کھانے کی باری آئی تو حضرت ابراہیم کھانا کھا رہے ہیں، مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ تو پوچھا آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو کہا میں تو جبرائیل ہوں، انہیں پتا تھا، تو میں تو جبرائیل ہوں اور کھانے پینے سے پاک ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھایا۔ تو مہمانوں کا تذکرہ ہم یہ خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور قوم لوط اور قوم شعیب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا۔ ان اقوام کے حوال بیان کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی کہ ان کے انجام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی سے باز آ جاؤ۔ قوم سمود کو اپنی ہنرمندی اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ قوم سمود کا ہم نے 9th میں بھی پڑھا ہوا ہے، یہاں ایک سوال بنے گا، قوم سمود کو کن چیزوں پر گھمنڈ تھا؟ ٹھیک ہے، قوم سمود کو کن چیزوں پر گھمنڈ تھا؟ تو یہی لکھا ہوا ہے کہ اپنی ہنرمندی اور طاقت پر گھمنڈ تھا، یعنی بڑا تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہنرمندی اور طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ ان کی طاقت اور ہنرمندی انہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آگے جی سورۃ الحجر میں سبع مثانی کا ذکر ہے۔ سبع مثانی لفظ انڈر لائن کرنا ہے اور اس کی ہم ڈیٹیل بھی کریں گے۔ جس سے مراد سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہے۔ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، مثانی کا مطلب ہوتا ہے دہرائی جانے والی آیات۔ تو سبع مثانی قرآن پاک کی اس سورت کا نام بھی ہے سورۃ الفاتحہ، کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، یعنی 7 آیات دہرائی جانے والی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہم سارا کچھ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی، مدینہ پاک میں بھی۔ اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 7 آیات دہرائی جاتے ہیں، جو بھی نماز ہم پڑھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سنت، نفل، وطر، جو نفل ہم پڑھیں تو اس میں سورۃ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کا یہ حکم ہے۔ سورۃ الحجر کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا۔ اعلانیہ تبلیغ کا حکم لفظ انڈر لائن کرنا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا آپ اسے پورا کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ یہاں تک آگے جی فرمان الہی انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون۔ تو یہاں ہم ایک بنائیں گے سوال، حفاظت قرآن پر آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ٹھیک ہے،
حفاظت قرآن پر آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو آیت کا ترجمہ ہم نے آیت میں بھی یاد کیا تھا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے، ضرور حفاظت۔ آگے جی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظمت والا قرآن۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی صورت یعنی اس کی ڈیٹیل تھوڑی ہے، تو ہم نے یہاں پر 2-3 چیزیں مارک کی ہیں۔ ایک تو یہ اصحاب حجر کا تذکرہ سورۃ الحجر سے ہے، اور پھر آگے وادی حجر ہے۔ ٹھیک ہے، وادی حجر میں کون سے لوگ تھے، فضیلت اور مرکزی موضوع۔ آگے جی حجر سے کیا مراد ہے، جس مکان کے گرد دیواریں ہوں تو اسے۔ آگے قوم سمود کو کن چیزوں پر گھمنڈ تھا، وہ ہم نے کیا کہ طاقت اور ہنرمندی۔ آگے جی حفاظت قرآن پر ایک آیت کا یا آیت کا ترجمہ لکھیں، تو ہم نے وہ آیت کا ترجمہ کرنے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہاں تک ہم نے اسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اپنا یہ ٹاپک مکمل کریں گے۔ آپ نے یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے، اللہ حافظ۔